بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جب سے اس سوشل میڈیا سے واسطہ پڑا ہے، تعلق ہوا ہے، بہت ساری باتیں سننے کو دیکھنے کو ملتی ہیں، اور قرآن پاک کی وہ آیت ذہن میں آتی ہے، یاد پڑتی ہے، کل حزب بما لدیہم فرحون۔ ہر گروہ جس کے ساتھ اس کا بیٹھنا اٹھنا ہے وہ اسی بارے میں بات کرے گا، اسی گروہ کے ساتھ وہ خوش ہوگا۔ علماء کو علماء کے ساتھ بحث کرتے دیکھیں، علم کی بحث ہوگی۔ دکانداروں کو دکانداروں کے ساتھ بحث کرتے دیکھیں، منڈی، تجارت، لین دین، اتار چڑھاؤ کے بارے میں ہوگی۔ جانوروں کی خرید و فروخت کرنے والوں کے بارے میں دیکھیں، بیپاریوں کو، ان کی اپنی بحث ہوگی، اپنی ہی فن کے بارے میں۔ یعنی شعبہ ہے زندگی جتنے بھی ہیں وہ اپنی اپنی بحث کریں گے۔ اور جب سے یہ سوشل میڈیا متعارف ہوئی ہے نا، کیا فیس بک، کیا ٹویٹر، کیا یوٹیوب، کیا ٹک ٹاک، تو ہر بندے کو بولنے کا موقع مل گیا ہے۔ ہر بندہ ڈاکٹر بن گیا، حکیم بن گیا، عالم بن گیا، فاضل بن گیا، اور کوئی ڈانسر بن گیا۔ وہ لوگ جو اپنے آپ کو نیک، پرہیزگار، دیندار، پردہ دار، چار دیواری کے اندر رہنے والے کہلاتے ہیں، جب ان کی اولادوں کو دیکھا جائے کہ ٹک ٹاک پر ناچ رہے ہوتے ہیں تو وہ پھر ان کا ایک فعل ان کی ساری خاندانی وجاہت پہ، اثر و رسوخ پہ پانی پھیر دیتا ہے۔ آپ 1000 برس کے نمازی بن جائیں، کوئی آپ کو نمازی نہیں کہے گا۔ ایک دن کسی گندگی کے ڈھیر پہ بیٹھ کر کسی چرسی کے ساتھ ایک سوٹا لگا لیں، سارے چرسی چرسی کہنا شروع کر دے۔ معذرت کے ساتھ یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، اور کوئی لفظ مجھے ملیا نہیں۔ صحبت صالح را صالح کنن، نیک پرہیزگار لوگوں کی صحبت میں رہو گے تو ان کی صحبت کا اثر پڑے گا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے گلستان یا بوستان میں ایک حکایت لکھتے ہیں کہ پھول کیچڑ میں گر گیا اور اس کیچڑ سے بھی اس پھول کی خوشبو آنے لگی، تو اس سے پوچھا گیا تو کیچڑ ہے، تمہارے اندر سے خوشبو کہاں؟ اس نے کہا چند لمحے، چند ساعت مجھے پھول کے ساتھ رہنا پڑا، اس لیے اس کی خوشبو میرے اندر بس گئی۔ صحبت تالی راگ تالی کنن، اگر کسی بد کے ساتھ ہو رہی صحبت ہوگی۔ یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اکثر لوگ یہ ویڈیو ٹک ٹاک پہ، فیس بک پہ تراویح اور رمضان کے حوالے سے اپلوڈ کرتے ہیں، اور ایک مسخرہ آگے کھڑا کیا ہوتا ہے جو قرآن پاک کو اس سپیڈ سے پڑھ رہا ہوتا ہے کہ اس کی زیر زبر، کسی حرف، کسی تلفظ کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، اور پیچھے ایسے مسخرے لفنگے سے لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ صرف ایڈیٹنگ کر کے کرتے ہیں۔ آپ مساجد کا وزٹ کریں رمضان میں، کسی ایک حافظ قرآن کو، کسی ایک مسجد کے مقتدی کو ایسا کرتے ہوئے دیکھ لیں تو آپ اس کے بعد آپ کو حق بنتا ہے ویڈیو اپلوڈ کریں، جو مرضی کریں۔ اتنی سپیڈ کے ساتھ، اتنی جلدی کے رکوع اور سجود دکھا رہے ہوتے ہیں۔ 1983 سے خود قرآن پاک پڑھنا، پڑھانا اور مسجد میں سنانا، میں نے تو کبھی یہ نہیں دیکھا کہ کسی مسجد میں ایسا ہوتا ہو۔ ہمارے قریب ترین کتنی مساجد ہیں، بعض دفعہ تو میں اپنی تراویح پڑھ کے نا تو کسی قریب ترین مسجد میں چلا جاتا ہوں، 2-4 رکعتیں وہاں تراویح کی پڑھاتا ہوں، لیکن مجھے تو کہیں ایسا نہیں پایا۔ دین کے ساتھ جب مذاق کرنا شروع کر دو گے، دین کے ساتھ، تو پھر دین تمہارا مذاق اڑائے گا۔ اس لیے
دین کے ساتھ مذاق کرنا چھوڑ دو، اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت اور اپنی ستاری اور غفاری کی چادر میں لے لے گا۔ اس لیے قرآن کو قرآن سمجھ کے پڑھو، بزرگان دین کو بزرگ سمجھو، اسلاف کو، سلف صالحین کو اپنا رہبر، اپنا مقتدا سمجھ کے ان کی اقتدا کرو، ہدایت پاؤ گے۔ اور اگر ان کو مذاق و تنقید کا نشانہ بناؤ گے تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کو اپنی بارگاہ سے راند دیتا ہے، دھتکار دیتا ہے اور کرتا ہے، تو وہ نیک لوگوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیتا ہے، ان کے اوپر تہمتیں اور الزامات لگانا شروع کر دیتا ہے۔ اس چیز سے بچو۔ دین کے ساتھ مذاق اڑانا بڑا بھیانک انجام ہوتا ہے۔ یہ پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو ٹک ٹاک، فیس بک پر اپنے ویوز حاصل کرنے کے لیے ایسی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں مزاحیہ قسم کی۔ مذاق بھی کرو تو حقیقت پہ مبنی ہو۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھی خاتون تشریف لائی نا، نے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں جنت میں۔ آپ نے فرمایا بوڑھا کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا، پریشان ہو گئے۔ تو وہاں بوڑھا نہ ہو جانا مطلب یہ ہے کہ سارے جوان ہوں گے۔ اونٹ کی مثال دی، اونٹ دو، اونٹ کا بچہ نہ دو۔ تو بات یہ ہے نا کہ دین کے ساتھ مذاق نہ بناؤ۔ وظائف اور عملیات کا یہ سلسلہ آپ کے لیے شروع کیا گیا، اس کو بھی مذاق نہ بناؤ۔ اس کو ڈاکٹر حکیم کے ساتھ تشبیہ نہ دو کہ بیمار ہو جاؤ تو ڈاکٹر کی گولی دوائی کھاؤ، حکیم کے پاس جاؤ، کوئی نسخہ لکھواؤ۔ بعض مرض ایسے ہوتے ہیں کہ سوائے قرآن کے وہ مرض دور نہیں ہوتا۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے یا جنید بغدادی، وہ بیمار ہوئے تو ان کے قارورہ ایک حکیم کے پاس بھیجا گیا۔ راستے میں حضرت خضر سے ملاقات ہوئی، نے کہا جا کے انہیں کہو وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اس آیت کو پڑھو، دم کرو، پی جاؤ، اللہ تمہیں شفا دے گا۔ ایک اور عیسائی یا ہندو حکیم کے بارے میں آتا ہے کہ جب بایزید کی تشخیص کی تو انہوں نے کہا کہ تمہارے دل کے اوپر ایک داغ ہے ایسا، جب تک وہ داغ رہے گا تم ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ آپ نے باطنی توجہ فرمائی اور وہ حکیم کلمہ شہادت پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ چند لمحوں کے بعد بایزید نے فرمایا اب دوبارہ تشخیص کرو۔ جب اس نے تشخیص وہ کی اپنے گیان دہان سے، نبوت وغیرہ جو بھی، تو فرمایا حضور وہ آپ کے دل پر جو سیاہ نقطہ تھا نا وہ اب غائب ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ نقطہ سیاہ میرے دل پہ نہیں تھا، وہ تمہارے دل پہ تھا۔ اسلام کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تمہارے دل سے اس سیاہ نقطے کو ختم کر کے روشنی پیدا کر دی ہے۔ الاسلام ینہدم ما قبلہ، اسلام کلمہ دین کا پڑھنے کے بعد اسلام ما قبل کے سارے گناہوں کو گرا دیتا ہے، منہدم کر دیتا ہے، جلا دیتا ہے، راہ کا ڈھیر بنا دیتا ہے۔ تو اس لیے اس قرآن کو اپنا وظیفہ، اپنا حرز جان بنا لو کہ ہر بیماری کا شفاء للناس، ہر انسان کے لیے شفا ہے۔ تو پھر ڈاکٹر حکیم کی دکانیں میں بند نہیں کرانا چاہتا جس طرح لوگ کمنٹس کرتے ہیں، لیکن ہر ایک کا ایک دائرہ کار ہے۔ قصیدہ بردہ میرے ہاتھ میں ہے، امام بصیری کے حالات زندگی پڑھ کے دیکھ لیجئے یہ قصیدہ انہوں نے کیوں نہیں لکھا۔ فالج کا مرض جنہیں لائق ہو گیا تھا، کوئی ڈاکٹر حکیم طبیب کا کوئی نسخہ، کوئی ٹیبلٹ، کوئی انجیکشن، کوئی سیرپ، کوئی کام نہیں آئی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا شروع کر دی، آپ کی مدح و ثنا کرنا شروع کر دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو برد یمانی، وہ چادر جو پہنی ہوئی تھی، اور جا کے امام بصیری کو اڑا دی۔ صبح جب اٹھے وہ چادر بھی پائی اور اس مرض فالج کی سے شفا پا چکے تھے، صحتیاب ہو گئے تھے۔ تو اس لیے اپنے دل کی قدورتوں کو
اپنے اندرونی اور ظاہری اور بیرونی اور باطنی بیماریوں کو دور کرنا چاہتے ہو تو یہ قرآن ہے، یہ اسلاف کی تعلیمات ہیں، یہ وظائف ہیں، یہ عملیات ہیں جو ظاہر و باطن کی غلاظت کو دور کر کے کثافت کو لطافت میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اگر کسی کو یہ بیماری لائق ہو ظاہر اور باطن کی، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عربی و من عجمی، قصیدہ بردہ کے اس شعر کو پڑھے، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عربی و من عجمی، عرب و عجم کے آپ کیا ہیں؟ سردار ہیں، جن و انس کے، کونین کے، دو جہاں کے، ہفت اقلیم کے آپ سردار ہیں۔ شعر کو پڑھنا شروع کریں۔ میرے ایک دوست وکیل جن سے کبھی کبھار الیکس تھی، اب نقل مکانی کی وجہ سے ملاقات نہیں ہو سکی، وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں پیر کرم شاہ صاحب کے پاس اپنے وکلاء کے ایک وفد کے ساتھ گئے اور سارے ان کی ملاقات کے لیے بیٹھے تو میں باہر بیٹھا رہا۔ مجھے بھی دوستوں نے کہا، انہوں نے کہا کہ اگر میں اندر آ گیا جوتے اتار کے تو سب کا بیٹھنا مشکل ہو جائے گا، یہ میری بیماری ہے، جوتے اتار کے نہیں بیٹھ سکتا، بدبو آتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا آ جا، اللہم صلی علی محمد النبی الطاہر المطہر، یہ درود پاک پڑھ کے سنایا اور اس کا ورد کیا کرو۔ وہ وکیل صاحب کہتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ درود پاک میرے بدن سے خوشبو آنے لگی، وہ جو میں خود متنفر تھا اپنے پاؤں کی بدبو سے، 2 4 دن بوٹ پہنے رکھے، ذرا بھی محسوس نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اپنے ظاہر اور باطن کی کثافتوں کو، علائشوں کو، غلاظتوں کو لطافت، پاکیزگی اور طہارت میں تبدیل کرنا چاہتے ہو تو قرآن، احادیث، سلف صالحین کے اعمال اور وظائف کو اپناؤ، اللہ تبارک و تعالی ظاہری اور باطنی شفا عطا کرے گا۔ اور جس کسی نے بھی ظاہری اور باطنی شفا کا حصول چاہیے، اپنی غلاظتوں کو، کثافتوں کو لطافتوں کے ساتھ تبدیل کرنا چاہے تو وہ اس شعر کو قصیدہ بردہ کہ محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب و عجم، عرب و عجم کے سردار، کونین کے سردار، ہفت اقلیم کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو پڑھیں، شفاعت پائیں گے، نجات پائیں گے۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم، آپ کے نام کی برکت کی وجہ سے آپ کا جسم جس چیز کو بھی ٹچ کر جاتا ہے، چھو جاتا ہے، مس کر جاتا ہے، اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخ کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک دسترخوان، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پیش کیا اور آپ نے کھانے کے بعد اس دسترخوان سے اپنے ہاتھوں کو پونچھا اور اس کے بعد میں نے دھونے کے لیے اس کو آگ میں ڈال دیا، آگ نے بھی اس کو میل کے چیل کو ختم کر دیا لیکن اس کو جلایا نہیں۔ تو بات یہ ہے، پھر ہم کہیں کہ برکتیں کہاں سے آتی ہیں؟ یہ جو عاشق ہوتے ہیں نا، ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، یہ بھی آپ کو بتا دوں۔ جب بس یہاں عشق کی بات دیکھتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات دیکھتے ہیں، وہاں انبر مٹتے ہیں، وہاں سر کٹا دیتے ہیں، وہ دلیل نہیں مانگتے، وہ کتابوں کا نہیں دیکھتے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ کی جب زندگی تبدیل ہوئی نا تو انہوں نے کوئی دلیل نہیں مانگی، وہ کتابوں کا ڈھیر جو تالاب میں ڈال کر باقی دھول اٹھتے ہوئے نکال کے دکھائی تو بس مولوی ہرگز نہ شد کے مولا روم۔ اللہ تبارک تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قصیدہ بردہ کے اس شعر کو اپنا وظیفہ بنا لیں، ظاہری باطنی کثافتوں کو لطافتوں میں تبدیل کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے دیکھیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ کے ساتھ سلوک کیا فرماتے ہیں۔